حمد و صلات کے بعد محترم بزرگوں دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181-82 کا درس آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم لکھ رکھیں گے ان کا یہ کہنا اور ان کا انبیاء اکرام کو ناحق شہید کرنا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور فرمائیں گے ہم چکھو آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے آپ یہودیوں کے ایک مدرسے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ کئی یہودی علماء بھی اکٹھے تھے اور ان کا پادری بھی وہاں موجود تھا، اس کا نام تھا فحاص۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تم توریت کے بڑے عالم ہو، پادری ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، تو تم ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ پاک کو قرض حسنہ دو۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اے ابو بکر، اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس پہ تو بات کرتے ہیں بعد میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، گویا کہ اللہ پاک اس کو قرضے سے تعبیر فرماتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو لا محالہ طور پر اس کو واپس ملتا ہے، یہ اللہ کی شان کہ اللہ رب العالمین کا مال ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو پھر اللہ اس پر ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے اس کو قرضے سے تعبیر کیا اور فرمایا جس طرح قرضہ واپس ہوتا ہے اس طرح تمہارے اس خرچ کا بدلہ تمہیں ضرور بے ضرور ملے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، تمہارا رب تو قرضہ مانگتا ہے، اور قرضہ وہ مانگتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، اور فقیر ہی سود دیتا ہے، اور اللہ پاک نے خود تمہارے رب نے فرمایا کہ اللہ قرضہ دیتا ہے اور قرضہ مانگتا ہے اور قرضے پہ فرماتا ہے تمہیں میں دگنا چگنا واپس کروں گا۔ اللہ تمہیں سود کھانے سے، ہمیں سود کھانے سے منع کرتا ہے اور خود سود دیتا ہے۔ یہ انہوں نے رب العالمین کی گستاخی کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پٹخ کر کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کا یہودیوں سے معاہدہ بھی تھا کہ آپس میں نہ لڑنے کا۔ وہ یہودی اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کہنے لگا آپ کے ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابو بکر کو بلوایا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ اس نے اس طرح اللہ پاک کی گستاخی کی ہے اور کہا کہ اللہ قرضہ مانگتا ہے، اللہ محتاج ہے، ہم غنی ہیں۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا۔ جب اس نے انکار کیا نا تو پھر خالق کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اس وقت ابو بکر صدیق کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، وہ سارے یہودی تھے، انکار کر بیٹھے کہ ہم نے تو یہ بات نہیں بولی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے پھر قرآن پاک نازل فرمایا، میرے حبیب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی، تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور ان قریب ہم ان کی اس بات کو لکھ رکھیں گے قرآن پاک میں۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمان قرآن پڑھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہودی کس طرح نبی پاک کے اور اللہ پاک کے گستاخ ہیں، یہودی کس طرح اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہودی کس طرح قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔
تاکہ اگر کل یہودی ان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں تو قرآن پڑھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ وہی یہودی ہیں جو ہمارے آقا و مولا کی گستاخیاں کرتے ہیں، ہمارے رب العالمین کی گستاخیاں کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات کریمہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت کے لیے دوسروں کو مانگتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے۔ رب العالمین تو امیروں سے فقیروں کو دلوا کر خود بدلہ دیتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے دولہا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو دولہے پہ جو کچھ نچھاور کیا جاتا ہے یا دولہے کو جو کچھ دیا جاتا ہے یہ اس کے باپ پر قرضہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پر قرضہ ہوتا ہے۔ یہاں رب العالمین نے امیروں سے فقیروں کو دلوا کر خود اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ یہ تو کریمی ہے، یہ فقیری کہاں ہے؟ اس کو کون کہتا ہے فقیری؟ رب العالمین امیروں سے فرماتا ہے کہ فقیروں کو دو، پھر فرماتا ہے اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ یہ تو کریمی ہے، یہ فقیری کیسے ہو گئی؟ اور رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو غنی کہنا یہ حرام اور کفر ہے۔ اللہ غنی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو غنی فرمایا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، تم سارے اس کے محتاج ہو۔ اور فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ کیا لوگوں کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا؟ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ اب حضور غنی کیسے ہوئے کہ ساری کائنات حضور کی محتاج ہے، حضور صرف اپنے رب کے محتاج ہیں۔ حضور مخلوق میں کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، حضور صرف اور صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، باقی پوری کی پوری مخلوق حضور کی محتاج ہے۔ اسی لیے تو مولانا روم فرماتے ہیں چوں ذاتش ہست محتاج الی، ذات سبب حق فرمود حق صلو علیہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق حضور کی محتاج ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم نبی پاک پر درود پڑھو، کہ فقیروں کا کام ہے غنیوں کو دعائیں دینا، فقیروں کا کام ہے غنیوں کو دعائیں دینا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں یار بڑے کمال کی بات ہے، رب العالمین مال بھی اس کا، بندے بھی اس کے، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، امیر بھی کرنے والا وہی، فقیر کرنے والا بھی وہی، سب کچھ اسی کا۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے مجھے دو بطور قرضہ کے، ہے بھی اسی کا۔ یار آپ خود سمجھو ایک سیٹ ہے، مالک ہے، 50 اس کے نوکر ہیں، اور وہ ایک نوکر کو 50 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ تیرا ہے، پھر کہتا ہے یہ دوسرے کو 5000 روپیہ دے دو میں تمہیں اس کا ڈبل دوں گا۔ وہ انکار کرے گا؟ یار نہیں کرے گا۔ مال بھی اسی کا، سب کچھ اسی کا، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، امیر کرنے والا بھی وہی۔ یہ تو آزمائش ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، امیر کا رب بھی وہی ہے، فقیر کا رب بھی وہی ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے اپنا کمال کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور میں نے اپنی عقل مندی سے مال کمایا ہے، یہ تو رب کا کرم ہے، رب کی مہربانی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ان لوگوں نے جو نبیوں کو نہ حق شہید کیا نا، رب فرماتا ہے ہم اس کو لکھ رکھیں گے۔ ان لوگوں نے جو نبی پاک کے دور کے یہودی تھے، انہوں نے تو انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا۔ یہ بڑا پتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی سمجھداری کی بات، آپ غور سے سنیں گے۔ ان لوگوں نے تو شہید نہیں کیا، شہید تو ان کے 700 سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو رب نے کیوں فرمایا کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق شہید کیا؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو نبیوں کو ناحق شہید کیا تھا اس پہ یہ راضی تھے، اس پہ یہ کیا تھے؟ راضی تھے۔ رضا بالکفر کفر ہے، گناہ پہ راضی ہونا گناہ ہے، فسق پہ راضی ہونا فسق ہے۔ یہ نبیوں کے قتل پہ راضی تھے، اس لیے رب نے فرمایا انہوں نے قتل کیا۔ حضرت امام شافعی کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور حضرت عثمان غنی کے قتل کو بیان کیا، تو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پہ وہ خوش ہو رہا تھا کہ اچھا انہوں نے قتل کیا۔ امام شافعی نے فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا۔ تو پتہ یہ چلا اگر آج بھی کوئی، آپ نہیں دیکھتے ان شیعوں نے حضرت عمر فاروق کے قتل کرنے والے کا مزار بنایا ہوا ہے ایران میں۔ ایران میں جس آدمی نے عمر فاروق کو شہید کیا انہوں نے اس کا مزار بنایا ہوا ہے، کس نے بہت اچھا کام کیا، حضرت عمر فاروق کو شہید کیا۔ آپ ان وہابیوں کو نہیں دیکھتے تو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یزید نے امام عالی مقام کو قتل کیا، اور یزید کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا۔
تو آج بھی کوئی یزید پر خوش ہوئے تو سمجھو وہ امام عالی مقام کے قاتلوں پہ خوش ہو رہا ہے، امام عالی مقام کے قتل پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو گناہ پہ راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے، یہ آپ سمجھیں۔ تو اگر آج کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی بندہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے یا منع نہیں کرتا تو سمجھو یہ بھی راضی ہے۔ تو اس بات کو سمجھو، ہمارے اپنے گھروں یا ہمارا معاملات ہوں باہر کے، اگر ہم کسی گناہ پہ راضی ہوں گے، بھلے خود گناہ نہ کریں، چپ کر کے بیٹھے رہیں اور گناہ پہ خوشی کا اظہار کریں، تو سمجھو یہ بھی گناہ ہے، سمجھو یہ بھی گناہ ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف گناہ کرنا ہی گناہ نہیں ہے، گناہ پہ راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ اگر اپنی اولاد حرام کما رہی ہو، چپ کر کے کھاتے رہیں اور مزے اڑاتے رہیں تو یہ بھی گناہ ہے کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں، میرا بیٹا کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہے۔ گناہ پہ راضی رہنا بھی گناہ ہے، گناہ سے بچانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم کہیں گے قیامت کے دن چکھو چکھو جلنے کا عذاب۔ علماء فرماتے ہیں کافروں کو مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ جلنے کا عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ان سے یہ کہا جائے گا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تم نے خود یہ سزا کی ہے، مقرر کیا اپنے لیے، تم نے خود یہ غلط کام کیے ہیں تبھی تم سزا کے حقدار ہوئے ہو، ورنہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بغیر کسی جرم کے خالق کائنات سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہوا انبیاء کرام کی گستاخی، آیات کریمہ کی گستاخی، اسلام کی گستاخی، اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس سے خالق کائنات بہت سخت ناراض ہوتا ہے، بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ادب والا ہمیں رکھے۔ ہم جب تک رہیں ہم اہل سنت اہل ادب ہیں، ہمارا کام ہی ادب کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ادب والا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔